مخلص مومن اور خیرخواہ مبلغ نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن اور خصوصاً مبلغ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے، ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور خیر خواہی کے لیے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم مانوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کافروں پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود آپ کے سر مبارک پر چوٹ لگی، اس وقت میں حاضر تھا اور میں انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے آپ کے چہرے سے خون دھویا اور جنہوں نے چہرے پہ پانی ڈالا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے زخم پر کیا چیز ڈالی گئی جس سے خون رک گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چہرے سے خون دھو رہی تھیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے پاس اپنی ڈال میں پانی بھر بھر کے لا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی کے چہرے سے خون دھو لیا تو کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ زخم پر رکھ دی یہاں تک کہ خون بہنا بند ہو گیا۔ پھر اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم پر اللہ کا غضب شدید ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر اپنے کریم رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ میری قوم کو بخش دے، میرے مالک وہ مجھے نہیں جانتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ رحمت کو عام کیا جائے، گناہ گاروں کے گناہوں سے درگزر کر کے ان کی اصلاح کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان باتوں پہ عمل کرنے کی